ہوں گے۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا زاہد رضا صاحب ردرپوری کے صاحبزادے مولانا محمد منات رضا صاحب کو پیش کروں گا۔ موسوم مائک پر تشریف لائیں اور اپنے عنوان حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی حاضر خدمات پر اپنے مقالے کی تلخیص 10 منٹ سے کم میں پیش فرمائیں۔ آپ اتراکھنڈ کے مشہور عالم دین اور مسلمانوں کے سیاسی قائد مولانا زاہد رضا صاحب سابق وزیر اتراکھنڈ کے صاحبزادے ہیں، جامعۃ الرضا بریلی شریف کی فارغ التحصیل ہیں۔ تشریف لائیں اور اپنے مقالے کی تلخیص پیش کریں۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب سعید میں تشریف فرما مشائخ عظام، عمائدین محترم، دانشوران قوم و ملت اور علمی درسگاہوں سے وابستہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اپنی حیثیت میں کئی فضیلتوں کا حامی اور جامع ہے۔ میں سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ ان اکابرین کی بارگاہ میں کچھ لفظ پیش کر سکوں۔ وقت کی قلت ہے، اس لیے میں بغیر کسی تاخیر کے اپنی بات پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ایک کن کے ذریعے تمام عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام ہو ذات عالی پر جنہیں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی آخر الزماں بنا کر اللہ نے ہماری جانب مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت کے تمام فرائض بحسن و خوبی انجام دیے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں ہوگا مگر انسانوں کی رشد و ہدایت کا کام جو پچھلی امتوں میں انبیاء کرام انجام دیتے تھے، اس امت میں آپ کی حیات ظاہری کے بعد وہ تمام کام اولیاء اور علماء انجام دیتے رہیں گے۔ چنانچہ یتلو علیہم آیاتہ کے فرائض آج بھی مدارس اسلامیہ سے حفاظ اکرام و قرائے اعظام انجام دیتے ہیں۔ ویعلمہم الکتاب والحکمت کا کام علماء ربانیین، فقہاء و محدثین کرام فرماتے ہیں۔ اور ویزکیہم کے فرائض جلیلہ کا سلسلہ اولیاء کرام اور خانقاہوں کے ذریعے جو آج تک قائم ہے، یہ انہی کی مرہون منت ہے۔ مقربین بارگاہ الہی اور خاصان خدا کا یہ گروہ اپنے معمولات کے اعتبار سے 4 اہم سلاسل میں منقسم اور متعارف ہوا، جس کو ہم طریقہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی اس تقریب سعید میں مشائخ سلسلہ چشت کی حیات و خدمات کے عنوان پر گفتگو ہونی ہے۔ یہ سلسلہ اپنی فروع اور شاخوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ وسعت کا حامل ہے، اور اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی میرے ممدوح قطب الاقطاب شمس الصوفیہ چراغ چشتیہ قطب الدین حضرت خواجہ سید مودود چشتی علیہ الرحمہ کی ذات بابرکات ہے۔ زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ آپ کا اسم مبارک سید مودود نسبت چشتی، آپ قطب الدین، قطب الاقطاب، شمس الصوفیہ، چراغ چشتیہ وغیرہ القابات سے نوازے گئے۔ آپ کی ولادت حضرت خواجہ سید ابو یوسف ناصر الدین علیہ الرحمہ کے گھر ہجری 430 میں ہوئی۔ نسباً حسینی سید ہیں۔ 16 سال کی عمر میں تمام علوم ظاہریہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد خرقہ ارادت آپ نے اپنے والد محترم حضرت خواجہ سید ناصر الدین علیہ الرحمہ سے حاصل کیا۔ بعد اہل تاریخ کا ماننا یہ بھی ہے کہ تکمیل علوم ظاہری مشیت کے بعد فرمائی، یعنی
16 سال کے بعد جب آپ 29 سال کی عمر میں خرقہ ارادت حاصل کر چکے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے ظاہری علوم کی فراغت فرمائی. یہ بعض مصنفین کا ماننا ہے. 16 سال کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد ان کے سچے جانشین ہوئے اور ہدایت خلق میں ہمیشہ ان کی نیابت کا حق ادا فرمایا. اس زمانے میں آپ کی تصنیف کردہ کتب خلاصۃ الشریعہ اور منہاج العارفین کی شہرت بھی عام و تام تھی. روایت کے مطابق 1614 میں منگولوں نے حملہ کر کے چشت کو بہت نقصان پہنچایا. بہت سے کتب خانے نظر آتش کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں ان دونوں کتابوں کے اصل نسخے پھر بھی دستیاب نہ ہو سکے. آپ کی حیات و خدمات کے باب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بہت اہم بات میں بیان کروں گا اور اس کے بعد میں اختتامی ایک پیراگراف پڑھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ کی حیات و خدمات کے باب میں یہ بات روز روشن کے مانند آیا ہے کہ اس سلسلے چشت کے بانی اگرچہ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی علیہ الرحمہ ہیں، مگر اس سلسلے کی ترویج و اشاعت، شہرت و معرفت اور زمانے میں مقبولیت عامہ کا پہلا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو وہ آپ کے ہی سر مبارک پر جاتا ہے. تاریخ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے 29 برس کی عمر میں مسند نشین ہونے کے بعد عوام کی اصلاح و تربیت کا فریضہ اس محنت اور اسلوبی سے انجام دیا کہ آپ کے پیروکار مرید و خلفاء دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پھیلتے گئے. آپ نے خود حصول علم اور روحانی استفادے اور مریدوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حجاز مقدس، فلسطین، عراق، بلخ و بخارا وغیرہ کا سفر طے کیا. تقریباً سبھی تاریخ نگاروں کا یہ ماننا ہے کہ آپ کے خلفاء کی تعداد 10,000 کے قریب ہوتی ہے اور مریدوں کی تعداد کا کوئی شمار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے خلفاء نے مشرق و مغرب میں آپ کی حیات طیبہ میں ہی دین و تبلیغ کا اشاعت کا سلسلہ دور دور تک پہنچا دیا تھا. آپ ہی کے ذریعے سلسلہ بلخ سے عراق و شام بغداد تک پہنچا اور 2 شاخوں کے ذریعے اولاً اشاعت پایا. پہلی آپ کے نسب کے واسطے سے آپ کے فرزند حضرت خواجہ سید نجم الدین احمد مشتاق، پھر خواجہ سید رکن الدین حسین سے ہوتا ہوا چشت سے سیستان اور بلوچستان کی طرف منتقل ہوا، اور دوسرا جسے سلسلہ چشتیہ مودودیہ کے نام سے جانا گیا، اور دوسری شاخ آپ کے سلسلہ ارادت کی ہے جو آپ سے حضرت خواجہ سید شریف زندنی، ان سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور ان سے سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ذریعے ہندوستان تک آ پہنچی، اور حضرت سلطان الہند کے ذریعے یہاں مزید کئی سلاسل پر مشتمل ہوتی ہے. اسی سبب حضرت شیخ مودود کو سلسلہ چشتیہ کا امام طریقت اور شیخ الشیوخ بھی کہا جاتا ہے. خدا تعالیٰ نے حضرت شیخ کو بڑی عظمت و خصوصیت عطا فرمائی تھی. اس زمانے کے تمام مشائخ و اولیاء کرام آپ کے تابع حکم و فرمان تھے اور آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے. آپ کو کشف القبور اور کشف القلوب حاصل تھا. جو شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اس کے دل کا مکمل حال بیان فرما دیتے تھے، اور جس قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا تو قبر والے کا بھی مکمل حال بیان فرما دیا کرتے تھے. حضرات، باتیں تو کہنے کی بہت کچھ ہیں، مگر میں اس سب کو چھوڑتے ہوئے ایک آخری پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت شیخ بہت سادہ زندگی گزارنا پسند فرماتے تھے. طبیعت میں بہت عاجزی اور انکساری تھی. آنے والے کا اکرام کرتے، خود کھڑے ہو کر سلام کر لیا کرتے تھے. غریب الحال اور فقراء و مساکین سے بے حد محبت فرماتے اور ان کی فریاد رسی کرتے. آپ کی تعلیمات میں مخلوق خدا سے محبت اور اللہ کے بندوں کی خدمت نمایاں ہیں، جو آج بھی اس عظیم سلسلے کی خانقاہوں کی ایک الگ پہچان ہے، جس کی تائید سلطان الہند غریب نواز کے اس قول سے ہوتی ہے. آپ نے فرمایا، عاجزوں کی فریاد رسی، حاجت مندوں کی حاجت روائی اور بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی ہے. آپ کی وفات علی اختلاف الروایہ، ایک روایت کے مطابق 97 سال کی عمر شریف میں ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 95 سال کی عمر شریف میں ہوئی. رجب 527 کو واقع ہوئی. ماخوذ جب وفات کا وقت آیا تو حضرت شیخ بیمار ہوئے اور اسی بیماری کے دوران آپ کی خدمت میں ایک نورانی چہرے والا شخص حاضر ہوا. اس نے جناب شیخ کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا عطا کیا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا.
حضرت شیخ نے اسے پڑھا، پھر آنکھوں سے لگایا اور اپنے مالک حقیقی کو جا سپر کر دی، اور ہر طرف شور برپا ہو گیا کہ آج حضرت شیخ دنیا سے کوچ فرما گئے۔ لوگوں نے تجہیز و تکفین کے بعد جب جنازے کو اٹھانا چاہا تو کوئی بھی اس جنازے کو نہیں اٹھا سکا، سب حیران و پریشانی کے عالم تھے کہ اچانک ایک ہیکبت ناب آواز آئی جسے سن کر سب پیچھے ہٹ گئے۔ پھر سب سے پہلے رجال الغیب نے آپ کا نماز جنازہ پڑھا، پھر عام خلق خدا نے آپ کا جنازہ پڑھا، اور اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے جنازہ ہواؤں میں پرواز کرنے لگا اور اس کے پیچھے پیچھے سبھی لوگ چلنے لگے۔ جنازہ اڑتا ہوا اس مقام پہ پہنچا جو جناب شیخ کو پسند تھا۔ آپ کی تدفین اسی مقام پر عمل پہ آئی۔ جب آپ کی اس کرامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو روایت بتاتی ہے کہ کئی ہزار لوگوں نے اسی وقت مشرف بہ اسلام ہوئے۔ یہاں یہ بات کہنا مناسب ہے کہ دنیا دیکھ لے، باطل اپنے نظریات کی اشاعت میں ہر طرح سے قوت صرف کرتا ہے، مگر اللہ والوں کے جنازے بھی لوگوں کو ایمان کی دولت دیتے ہیں اور اپنی حقانیت کا اعلان کرتے ہیں، گمگشران راہ ہدایت کو منزل مقصود کا پتہ دیتے ہیں۔ آج بھی آپ کا مزار مبارک اپنے بزرگوں کے پہلو میں چشت شریف افغانستان میں واقع اور مرض خلائق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے، راہ ہدایت پر گامزن رکھے اور ہدایت ہی پہ قائم خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔